مذہب حنفیاء ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل آرا رہنما، گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم وا کرم، دونوں جہاں میں رکھ شرم، سید حجویر مخدوم مرکد او پیر سنجر راہرم، خاک پنجاب از دم او زندگشت، صبح ماہ مہر از تبندگشت، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ معزز سامعین ذوی الاحتشام، ادب خردگان نگاہ محبت، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا شکر عظیم ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا امتی بنا کر ادب والوں میں رکھا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے حق بیان کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی گفتگو سے پہلے ایک دو بات آپ کے سامنے گوش گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ میری بڑی ذاتی خوش قسمتی ہے کہ جس مسجد میں میں نے قرآن پاک حفظ کیا، اسی مسجد میں آج ممبر پہ بیٹھ کے آپ کے سامنے گوش گزار ہوں، اور میں اپنے بزرگوں کو کبھی نہیں بھولوں گا۔ بے شک وہ خود بھی ادھر موجود نہیں ہے، ان کی اکثر جو اولاد ہے وہ بھی ادھر موجود نہیں، لیکن اس مسجد کا جو سیرا حاجی فقیر علی، حاجی سعید صاحب اور ڈاکٹر رفیق صاحب کے والد محترم حاجی صدیق صاحب اور ضیاء صاحب کے والد محترم شیخ غلام سرور صاحب اور حافظ فرحان صاحب کے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے والد محترم اور ندیم صاحب کے والد محترم کا نعرہ میں آتے یاد کر رہا تھا، نعرہ حیدری بڑا شوق سے لگایا کرتے تھے۔ تو وہ کیا بات ہے، ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے۔ یہ خواہش تھی کہ کاش یہ بزرگ ادھر ہوتے، ان کی سامنے جیسے ہم نے قرآن پاک حفظ کیا تو آج وہ بھی ہمارے اس منزل پر دیکھتے۔ اور میں اسپیشل تھینکس ٹو مائی فادر، میں اپنے والد محترم کا شکر گزار ہوں کہ قاری بلال شاہ صاحب کی بھٹی ہوتی تھی تو تھوڑا میرے والد صاحب کا ہوتا تھا، جب کبھی شاہ صاحب شکایت لگاتے تھے پھر اس بھٹی میں تھوڑے سے جب مار پڑتی تھی، تو اسی وجہ سے آج ہم ادھر بیٹھے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک اچھا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بندے تھوڑے ہیں، یہ نہیں دیکھنا کہ بندے تھوڑے ہیں ہم نے بات کرنی ہے کام کی، ٹھیک ہے، بندہ کام دیکھ کوئی تو بڑا ہوتا ہے۔ مجھے یقین ہم سارے حسینی ہیں، ہم سب حسینی ہیں، تو مل کے اپنی موجودگی کا احساس دلائیے، میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے۔ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے۔ جو حسینی اونچا مل کے پڑھے۔ کوئی بندے دی لڑائی ہوئی ہے نا، کہندے یار ویکھنے اج میرے تو اچھی آواز کسی دی ہو سکتی ہے، کیوں بندے نے اپنے آپ کو منوانا ہوندا ہے؟ یار بندہ حسینی ہوئے تو اپنے آپ کو نہ منوائے، گل بڑی ماڑی ہے۔ مل کے پڑھنا، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے۔ الحمد کے اپنا تو ایمان ہے، الحمد کے اپنا تو
حسینی اونچا جو حسینی، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی، رونق ہے مساجد میں شبیر کے قدموں سے، رونق ہے مساجد میں شبیر کے قدموں سے، یہ منبر بھی حسینی ہے، آذان بھی حسینی ہے۔ آپ خود دیکھیے، اگر اس دن کہتے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، اگر اس دن ادھر سے پیغام حق بلند نہ ہوتا تو منبر کہاں سے ہونا تھا؟ اسی لیے تو شاعر نے لکھا یہ منبر بھی حسینی ہے، آذان بھی حسینی ہے، جبریل جلاتے حسنین کے جھولے کو، جبریل جلاتے ہیں، حسنین کے جھولے کو، لگتا ہے کہ آقا کا درباں بے حسینی ہے، جو حسینی مل کے، لگتا ہے کہ آقا کا درباں بھی، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ معزز سامعین، یہ جو سال ہے یہ محرم سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور ذوالحج میں اس کا اختتام ہوتا ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ ذوالحج میں اس سال کا اختتام ہوتا ہے اور محرم کے اندر اس سال کا آغاز ہوتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ذوالحج میں قربانی منا والوں نے دی اور محرم میں قربانی کربلا والوں نے دی، ہیں وہ بھی آل نبی ہیں، یہ بھی آل نبی، انہوں نے بھی قربانی 10 کو دی اور کربلا والوں نے بھی قربانی 10 کو دی، مگر منا والوں میں اور کربلا والوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ جو پیار رب سے کرے اس کو منا والا کہتے ہیں، رب ہو کر وہ جس سے پیار کرے اسے کربلا والا کہتے ہیں۔ جو رب سے پیار کرے، جو رب سے پیار کرتے ہیں وہ منا والے ہوتے ہیں، اور رب ہو کر جن سے وہ پیار کرتا ہے اسے کربلا والے کہتے ہیں۔ اب آپ قرآن پاک سماعت فرمائیے، میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21-27 کی تلاوت کر رہا ہوں۔ 127 نمبر آیت مبارکہ یہ سورہ بقرہ اور پہلا سپارہ ہے۔ رب کا قرآن فرما رہا تھا اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، منا والے وہ ہیں جو کعبے کی دیواروں کو بناتے ہیں، ابراہیم کعبے کی دیواروں کو بناتے ہیں، منا والے اسماعیل کعبے کی دیواروں کو بناتے ہیں، یہ ہیں جو کعبے کی دیواروں کو بنائے وہ منا والا کہلاتے ہیں، جو کعبے کو آ کر بسائے اسے کربلا والا کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں رب نے فرمایا
یہ کعبے کی دیواروں کو بناتے ہیں، مگر کربلا والوں کے بارے میں رب نے فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محبوب تیری اپنی مرضی ہے، تو جدھر چاہے چہرہ پھیرے ہم اسی کو کعبہ بنا دیتے ہیں۔ جن کی محنت بنانا اتنا مشکل کام نہیں، بسانا بڑا مشکل کام ہے۔ کوئی مدرسہ بنانا اتنا مشکل نہیں جتنا مدرسے کو چلانا مشکل ہوتا ہے۔ رب فرماتے ہیں اور جو کعبے کی دیواروں کو بناتے ہیں وہ منا والے ہیں، اور جو کعبے کو بساتے ہیں وہ کربلا والے ہیں۔ اور دیکھیے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، منا والوں نے کعبے کو بنایا، منا والوں نے کعبے کو بنایا۔ کعبہ بنانے کے بعد رب نے فرمایا ابراہیم تو اذان کہہ، وَأَذِّن فِي النَّاسِ، یہ سورہ حج پڑھ رہا ہوں اور آیت نمبر 27 ہے۔ ابراہیم آپ آواز تو دیں، آپ اذان تو دیں، جو بندہ آپ کی آواز پر لبیک کہے گا قیامت تک صرف وہی بندہ اس گھر میں آئے گا، اور جتنی مرتبہ کہے گا اتنی مرتبہ آئے گا۔ بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ جب منا والے آواز دیتے ہیں تو صرف انسانیت سنتی ہے، کربلا والے آواز دیتے ہیں، میدان کربلا میں امام حسین نے آواز دی، کائنات کے تمام جن الغرض کے کوکاف کے جن بھی امام حسین کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں۔ منا والے بلائیں تو انسان سنتے ہیں، کربلا والے بلائیں رب فرماتا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، منا والے بلائیں آواز صرف انسانوں تک رہتی ہے، کربلا والے بلائیں تو کائنات کے ذرے ذرے سماعت فرماتے ہیں۔ یہ شان ہے کربلا والوں کی۔ اور دیکھیے منا والوں کے پاس ہم گئے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اذان دی وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ، رب فرما رہا ابراہیم اذان دے۔ جب اذان دے دی ہے تو کیا ملے گا؟ یا اللہ اذان تو دے دی ہے، میری اذان پر جو لبیک کہے گا تو دے گا اس کو کیا؟ رب فرماتا ہے میں بتا تو رہا ہوں بالحج، اس کو حج کا ثواب ملے گا۔ رب یہی بتانا چاہتا ہے، منا والے بلائیں تو رب حج کا ثواب دیتا ہے، کربلا والے بلائیں تو رب فرماتا ہے بلو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لہم الرسول لوجدوا اللہ۔ ادھر فرمایا حج کے لیے آؤ تو ملے گا حج، ادھر فرمایا مصطفیٰ کی بارگاہ میں آؤ، کربلا والوں کی بارگاہ میں آؤ تو لوجدوا اللہ، لوجدوا اللہ۔ ادھر فرمایا بالحج، ادھر تو صرف حج ملتا ہے، کربلا والوں کے پاس آئے تو رب فرماتا اس کو میں خود ملتا ہوں۔ ادھر فرمایا بالحج، بندوں کو حج تک محفوظ کر دیا، اور اپنے محبوب کی باری آئے تو فرمایا لواجد اللہ، کربلا والوں کے پاس آ جائے تو تم تو رب کو بھی پالو گے۔ یہ شان ہے کربلا والوں کی۔ اب دیکھیں میں پھر پڑھتا ہوں، یہ سورہ ابراہیم ہے، آیت نمبر 35 اور 37 میں پڑھنے لگا ہوں۔ ابھی آیت نمبر 35 پڑھ رہا ہوں۔ رب کا قرآن فرما رہا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا۔ اب ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں جو 1 لاکھ سے زیادہ انبیاء کے باپ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں جن کی نسل پاک میں سے اسماعیل علیہ السلام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں جن کی نسل پاک میں سے یعقوب اور یوسف ہیں۔ ابراہیم وہ ہستی ہیں جو رب کے خلیل ہیں۔ وہ خلیل ہونے کے باوجود، سنیے گا، وہ خلیل ہونے کے باوجود رب سے دعا مانگ رہے وَجْنُبْنِی وَبَنِیَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ حضرت صاحب قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ سورہ ابراہیم کی 35 نمبر آیت مبارکہ ہے۔ یعنی اتنا جلیل القدر نبی
یہ دعا مانگ رہا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں سے دور رکھنا، یعنی گندگی سے دور رکھنا، پاکیزگی کی طرف رکھنا۔ یعنی جو نبی ہو کر رب سے خود پاکیزگی کی دعا مانگے، جو پاکیزگی مانگ 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 کر لے، وہ ہے منا والے جن کو رب بن مانگے فرمائے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ محبوب ابراہیم وہ ہے جو مانگ مانگ کر پاکیزگی کو حاصل کرتا ہے۔ کہ محبوب تیرے گھرانے کی شان ہی ہے، ہم تیرے گھرانے کو بن مانگے پاک فرما دیتے ہیں۔ ابراہیم مانگ مانگ کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ پاک فرما دے، میری نسل کو بدوں سے پاک رکھنا، گندگی سے دور رکھنا، پاکیزگی عطا فرمانا۔ ارے جو مانگ مانگ کر پاکیزگی حاصل کرے وہ ہے منا والے، جن کو رب بن مانگے پاکیزگی عطا فرمائے وہ ہے کربلا والے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اہل بیت سے گستاخیاں بے باکیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ ابراہیم علیہ السلام نے مانگ مانگ کر پاکیزگی لی، ابراہیم علیہ السلام نے مانگ مانگ کر طہارت کو حاصل کیا، مگر اسماعیل علیہ السلام، مگر حسین وہ ہستی ہیں جن کو رب نے بن مانگے پاکی عطا فرمائی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا جن کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، جن کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ مل کے پڑھیے آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ اچھا جی، یہ تھے منا والے جو مانگ مانگ کر پاکیزگی حاصل کرتے ہیں۔ کربلا والے وہ ہیں جن کو رب بن مانگے پاکی عطا فرماتا ہے۔ اب پھر ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا لیا آیت نمبر 37 میں، تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات، یہ ہے 13واں سپارہ اور سورہ ابراہیم ہے۔ ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں اللہ جو میری آل ہے، تمام دنیا والوں کا دل میری آل کی طرف موڑ دے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو رب سے دعائیں مانگ مانگ کر اپنی آل کا پیار حاصل کرے وہ ہوتے ہیں منا والے، اور جن کو رب بن مانگے فرمائے وَقُلْ لَا سَأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے دنیا والو، ابراہیم تو دعائیں مانگتا تھا، پھر میں نے قبول کی، اور پھر فرمایا کہ میرے اہل بیت سے پیار کرنا، مگر مصطفیٰ کے گھرانے کی بات یہ ہے کہ مصطفیٰ کے گھرانے نے تو پیار سے مانگا ہی کچھ نہیں، میں نے بن مانگے تم کو یہ کہتا ہوں کہ محمد کے گھرانے والوں سے تم پیار فرمانا۔ ابراہیم علیہ السلام مانگ مانگ کر کہتے ہیں کہ اللہ میری آل کا پیار دنیا والوں کے دل میں رکھ دے، مگر کربلا والے وہ ہیں جن کے بارے میں رب خود فرماتا ہے اے دنیا والوں کربلا والوں سے پیار فرمانا۔ اب دیکھیں کتنی اعلیٰ شان رب نے کربلا والوں کو عطا فرمائی ہے۔ اب بڑا اہم نقطہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، یہ سورۃ النحل ہے، آیت نمبر 120۔ سورۃ النحل آیت نمبر 120، رب کا قرآن فرما رہا ہے ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا۔ ابراہیم علیہ السلام جو تھے یہ امام تھے، امام، اور بڑے فرما بردار بھی تھے۔ ولم یکن من المشرکین، اور مشرکوں میں سے بھی نہیں تھے۔ شاکرن، شکر کرنے والے تھے۔
وہ نبیوں کے شکر ادا کر رہے ہیں. سنیے گا, وہ بولیے نبیوں کے شکر ادا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی تو یہی فرمایا, اور دنیا والوں فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. کوئی جاگنے کا ثبوت ہے؟ بولیے سبحان اللہ. قرآن کی آیت پڑھی جا رہی ہے, فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. میرا ذکر کرو اور میرا شکر کرو. یعنی ابراہیم علیہ السلام بھی شکر کرتے رہے, ہمیں بھی پیغام شکر ملتا رہا کہ شکر ادا کرو. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. میں نے تمہیں روزے دیے, میں نے روزے دیے, اب تمہاری گنتی پوری ہو گئی. ایام معدودات وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اب میں نے تمہیں روزے بھی دیے, اب تم میری بڑائی کرو کہ میں نے تمہیں روزے دیے, اس لیے کہ تم شکر گزار ہو جاؤ. اس کے علاوہ رب بار بار فرما رہے میرا شکر ادا کرو. پھر رب فرما رہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ فِي الْأَرْضِ, میں نے تمہیں زمین عطا فرمائی. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَاشِشَ, تاکہ تم معیشت کے کاروبار کے وسائل تلاش کرو. کیوں؟ قلیلا ما تشکرون, تاکہ تم شکر بھی ادا کرو. پھر رب فرما رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بچڑے کی پوجا شروع کی. یہ بھی رب نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ عَهِدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بچڑے کی پوجا کی تو میں نے ان کو پھر معاف کیا. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. میں نے ان کو معاف کیا. یعنی رب اپنے احسان گنوا رہا ہے, رب اپنے بولیے احسانات کو گنوا رہا ہے کہ میں نے تمہیں کائنات کی طرح طرح کی نعمتیں دیں تاکہ تم شکر کرو. پھر رب نے فرمایا اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا, کہ تمہیں رات دی تاکہ تم سکون حاصل کرو. پھر فرمایا فیہ والنہار مبصرا, میں نے تمہیں دن بھی دیے تاکہ تم شکر ادا کرو. پھر سورہ یاسین میں فرمایا آیت نمبر 71, 72 اور 73 میں اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون. رب فرماتا ہے ہم نے تمہارے لیے جانور پیدا کیے تاکہ تم ان سے فائدہ حاصل کرو, ان کو تمہیں ان کا مالک بنایا تاکہ تم ان سے فائدہ حاصل کرو. یا اللہ وجہ کیا ہے؟ رب فرماتا ہے وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ, میں نے تمہیں جانور دیے, سواریاں دی تاکہ تم ان کے اوپر سواری کرو. پھر فرمایا مِنْهَا يَأْكُلُونَ, تاکہ تم ان کو کھاؤ. یعنی کیوں کھاؤ؟ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ, تاکہ ان سے نفع حاصل کرو, تاکہ تم ان سے فائدہ حاصل کرو. کیوں افلا یشکرون, تاکہ تم شکر کرو. کائنات میں اول سے آخر تک دیکھا جائے رب آدم علیہ السلام سے لے کے آخر تک یہی فرما رہا ہے دنیا والوں میرے شکر گزار ہو جاؤ, دنیا والوں میرا شکر ادا کرو. یعنی کائنات میں رب اپنا شکر ادا کروا رہا ہے, مگر جب بات اہل بیت کی آتی ہے, محمد کے گھرانے کی آتی ہے, رب فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ. ارے تم اہل بیت کا ذکر کرو, ساری کائنات میرا شکر ادا کر دیے, میں تمہارا شکر ادا کروں گا. ساری کائنات میرا شکر ادا کرتی ہے, اہل بیت کا ذکر تم کرو, میں تمہارا شکر ادا کروں. اب کوئی چھوٹی بات ہے؟ ادھر چیف آف آرمی سٹاف آ جائے نا, کسی سپاہی کی ہمت نہیں اسے سلوٹ کرے, کیوں؟ اس کا عہدہ بہت بڑا ہے. اب بڑے بندے کو سلیوٹ کرنے کے لیے بندہ بھی بڑا چاہیے ہوتا ہے, اسے میجر سے نیچے بندے کا کوئی نیچے والا بندہ کوئی سلوٹ نہیں مار سکتا. کیوں؟ بندہ بہت بڑا ہے. آپ خود صاحب لگائے ہیں, جو بندہ اہل بیت کی محبت کو سینے میں لیے پھرتا ہے, اہل بیت سے پیار کرتا ہے, حضور کے گھر والوں سے پیار کرتا ہے, علی سے پیار کرتا ہے, فاطمہ سے پیار کرتا ہے, حسین سے پیار کرتا ہے, حسن سے پیار کرتا ہے, آپ بتائیں وہ بندے کا مقام رب کی بارگاہ میں کتنا اونچا ہوگا کہ رب خود اس کا شکر ادا فرما رہا ہے.
آپ اپنے مقام کا لیول تو سوچیں. آپ اپنی خوبی کا، اپنی قسمت کا اندازہ تو لگائیں. آپ کو رب نے شان کیا عطا کی ہے کہ دنیا والوں ساری کائنات میرا شکر ادا کرتی ہے. بس تم نے کام ایک کرنا ہے، اہل بیت کی مودت کو سینے میں بسانا ہے. رب خود عرش مولا سے بیٹھ کے تمہارا شکر ادا فرمائے. کوئی چھوٹی بات ہے؟ جنہوں وزیر اعظم شاباش دوے، وہ کہندا ہے مینوں ساری زندگی اس کی سند سنبھال کے رکھتا ہے، ساری زندگی فوٹو دیوار پہ لگا کے رکھتا ہے. کبھی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی تھی یا کبھی ایم پی ایم این اے نے شاباش دی تھی؟ ارے جس کو شاباش رب ذوالجلال عطا فرمائے. آپ بتائیں بندے کی خوش قسمتی کا لیول کیا ہوگا؟ سوچے تو صحیح ذرا. اور پھر اللہ اکبر، یہ شان ہے اہل بیت کی. اب اپنی قسمت پر اترائیے. میں پھر قرآن پڑھنے لگا ہوں، بولیے سبحان اللہ. پڑھوں قرآن. ابراہیم علیہ السلام منا والے وہ ہستی ہیں جو 1,00,000 سے زیادہ انبیاء کے والد محترم ہیں اور خلیل اللہ ہیں، رب کے خلیل ہیں. مگر آجزی کا لیول یہ ہے، رب سے ڈر اتنا رہے ہیں کہ لا تخزنی یوم یبعثون، سورۃ الشعراء کی یہ 19واں سپارہ سورۃ الشعراء ہے، آیت نمبر 87 ہے، 87 ہے. رب کے خلیل فرما رہے ہیں اے اللہ مجھے معاف فرما دینا، قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا، قیامت کے دن مجھے شرمندہ نہ کرنا. ارے یہ شان ہے ابراہیم علیہ السلام کی. 1,00,000 سے زیادہ انبیاء کا والد ہو، رب کا خلیل ہو، وہ فرماتے اے اللہ قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا. جو رب سے رسوائی سے بچنے کی دعا کرے وہ ہوتے ہیں منا والے. کربلا والوں کی شان یہ ہے. سورۃ تحریم ہے اور 28واں سپارہ ہے اور آیت نمبر 8 ہے. رب کا قرآن فرما رہا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا. محبوب جو ہستی تیرے ساتھ آئے گی اور جو تیرے اوپر ماننے والے آئیں گے، ہم ان کو دنیا میں تو کیا آخرت میں بھی رسوا نہیں کریں گے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرما. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت شان مصطفیٰ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت، ادھر یزیدیت. ابراہیم علیہ السلام رب سے بار بار دعا فرما رہے ہیں اے اللہ مجھے رسوا نہ کرنا. وہ شان ہے ابراہیم علیہ السلام کی. رب نے کربلا والوں کو یہ فرمایا محبوب جس شخص کو تو اپنے ساتھ لے کر آئے گا ہم اس کو بھی جنت میں داخل فرما دیں گے. اور اب اگلی آیت مبارکہ سنیے، پڑھیے سبحان اللہ. ایک مرتبہ قرآن سننے پہ جو سبحان اللہ کہتا ہے نا، رب 90 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں داخل فرماتا ہے. پڑھیے سبحان اللہ. قرآن پڑھا جا رہا ہے، میں کوئی اپنے سے نہیں پڑھ رہا، رب کا قرآن پڑھ رہا ہوں. اب سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 125 رب کا قرآن ہے واحدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین. ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لیا کہ یہ جو تو نے میرا گھر بنایا ہے نا، کعبہ بنایا ہے، اس کعبے کی صفائی بھی تو نے کرنی ہے. ان طہرا، اس کو پاک بھی تو نے کرنا ہے. اب میں بتانا کربلا والوں کی شان چاہتا ہوں، غور سے سوچئے گا کہ بنا کس کا گھر ہے؟ رب کا گھر بنا، رب کا گھر بنا، رب کا. رب نے پاک کرنے کی ذمہ داری خود نہیں لی. رب نے ابراہیم کو کہا ابراہیم تو پاک کرنا ہے، گھر پاویں میرا ہے، پاک بندے نے کرنا ہے. لیکن جدو شان آئی نا محبوب دے گھرانے دی، فرمایا محبوب
घराना तेरा होगा। कसम खुदा की पाक हम फरमाएंगे इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिजसा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। महबूब जब अपना घर पाक कराना था तो बारी मैंने इब्राहिम इस्माइल की लगाई, मगर जब महबूब तेरा घराना पाक करना था रब खुद अर्शे मुअल्ला से बैठ के तेरे घराने को पाक फरमा देगा। खुद शान लगाएं, अंदाजा लगाएं कि जिस घराने को रब ने पाक किया हो, जिस घराने को रब ने पाक किया हो, आप बताएं उस घराने की शान क्या होगी। और फिर फरमाया वलम यकुम मिनल मुशरिकीन, इब्राहिम मुशरकों में से नहीं थे, इब्राहिम तो नूरानियों में से थे। अरे नबियां दा दादा नूरियां च वे ते हुसैन क्या उन्हें नूर च होए, इसलिए तो फरमाया तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरे नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तो है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। अब समाअत फरमाइए, ये सूरा तो शूरा 25वां सपारा है और 25वें सपारे की पहली सूरत है ये, और आयत नंबर 23 है। रब का कुरान फरमा रहा है ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाह। अच्छा, हम आयत मुबारका तो पढ़ते हैं ना, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। रब ने फरमाया महबूब इनको कह दीजिए मैं तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता मगर अहले बैत की मवद्दत मांगता हूं। ये तो आप साहब ने सुना है ना, बोलिए अहले बैत की मवद्दत मांगता हूं। आज हर बंदा उठकर कहता है मैं अहले बैत से प्यार करता हूं, हर बंदा कहता है मैं अहले बैत से प्यार करता हूं, लेकिन कोई पैरामीटर भी तो होना चाहिए ना कि वाकई ये बंदा अहले बैत से प्यार करता है कि नहीं। आज हर बंदा कहता है मैं सौदा बड़ा साफ देता हूं, मगर फूड अथॉरिटी वाले होते हैं कहते ना सौदा वही पाक होएगा जिन्हों असी क्लियर करांगे। रब ने फरमाया हर बंदा अहले बैत से प्यार का दावा करता है, मगर अहले बैत से प्यार वही करता होगा जिसको हम सर्टिफिकेशन देंगे। अच्छा जी, या अल्लाह सर्टिफिकेशन क्या है कि वाकई हम अहले बैत से प्यार करते हैं। या अल्लाह हर बंदा कहता है कि मैं अहले बैत से प्यार करता हूं, लेकिन कुछ विच इंज दे भी है मैं अहले बैत नाल प्यार नहीं करता, मैं तो सिर्फ रहंदे ही साहबा वाला, मैं अहले बैत से प्यार नहीं करता। कुछ लोग हैं रब फरमाते तू कहना अहले बैत नाल मैं प्यार नहीं करता, और सुन ले ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाह, अहले बैत से प्यार करना ये तो है ही खुशखबरी, ये रब देता ही उसको है जिसको रब अता करता है, ये कोई आम चीज नहीं। ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिर, ये खुशखबरी है, और ये खुशखबरी कोई आम बंदा नहीं दे रहा, ये खुशखबरी रब देता है। रब अहले बैत की मोहब्बत देता ही उसको है। रब ने जिसके सीने को ईमान की दौलत से माला माल फरमाया, रब कहते हैं मैं सिर्फ उसको खुशखबरी देता हूं। अच्छा या अल्लाह ठीक है, मान लिया, जाग रहे हैं कि नहीं भाई, मान लिया कि मैं मान लिया कि अहले बैत की मोहब्बत एक खुशखबरी है जो रब देता है। ये तो हर बंदे दावा करता है कि मैं भी अहले बैत नाल प्यार करना, शिया भी कहते हैं, सुन्नी भी कहते हैं, हर बंदा कहता है अहले बैत नाल प्यार। लेकिन या अल्लाह असल प्यार कौन करता है अहले बैत नाल? बात तो ये है, रब ने फरमाया ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहु, ये खुशखबरी रब सिर्फ अपने बंदों को अता फरमाता है। ये मेरी तरफ तो जो भाई मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, मैं वक्त ज़ाया नहीं कर रहा, मैं कहानी नहीं सुना रहा, वाक़या नहीं सुना रहा, ये कुरान पढ़ रहा हूँ, सूरह शूरा की आयत नंबर 23 है, मेरी तरफ तवज्जो रखिए। ये वो खुशखबरी है जो रब सिर्फ अपने बंदों को अता करता है। अच्छा बंदे हैं तो फिर काफर भी बंदे ने, रब ने तो उन्होंने भी पैदा किया है, वो नहीं दावा कर दे सारी मखलूक हो दिए। या अल्लाह ठीक है मनिया के खुशखबरी तू अपने बंदियां नो दिना,
اچھا یا اللہ کیڑے تیرے بندے نے جنہاں نو تو خوشخبری دی؟ سوال تے گیا کہ نا میں کہنا جی منڈا پاس ہو گیا، تھی کہو گے واقعی گل ٹھیک ہے منڈا پاس ہویا، لیکن بچہ دسو کیڑا پاس ہویا؟ ویکھیے کہو جا بچہ۔ رب فرماتا ہے خوشخبری دیتا ہوں اپنے بندوں کو، لیکن صرف ان بندوں کو دیتا ہوں جو ایمان والے ہوتے ہیں۔ اب ہر بندہ اٹھ کے پھر کہہ دیتا ہے میں ایمان والا ہوں، بندہ کرے گی؟ ہر بندہ کہتا ہے میں ایمان والا ہوں، بندہ کرے کیا کہ ایمان والا ہے کون؟ رب فرماتا اچھا آمنو، آمنو، آمنو کے توڑ کریں کتنے حرف نکلتے ہیں؟ حمزہ بولیے آگے، میم آگے۔ یار یہ تو ہماری قرآن سے محبت ہے، قرآن پڑھیا کرو یار، قرآن پڑھے ہیں۔ حمزہ میم نون واو، کیا بنا؟ آمنو۔ رب فرماتا ہے آمنو ایمان والا ہوتا ہی وہ ہے جو چاروں کو مانتا ہو، اور جڑا مصطفیٰ دے چار یاراں نو منے وہ ایمان والا ہوندا، اور کوئی ایمان والا ہی نہیں ہوندا۔ اچھا یا اللہ اجے بھی مسئلہ حل نہیں ہویا، مزید کلیئرنس چاہیے، ایمان والا ہے کون؟ رب فرماتے اسی کے اندر موجود ہے۔ آمنو پڑھنے میں تو 4 ہیں، لکھنے میں 5 ہیں، واہ کے آگے پھر الف ہوتا ہے۔ رب فرمانا یہ چاہتا ہے اصل ایمان والا ہوتا ہی وہ ہے جو مصطفیٰ کے صحابہ کو بھی مانتا ہو، مصطفیٰ کے اہل بیت کو بھی مانتا ہو، وہ 5 تن پاک کو ماننے والا، جو مصطفیٰ کے چاروں یاروں کو بھی مانتا ہو، مصطفیٰ کے 5 تن کو بھی مانتا ہو، وہ ایمان والا ہوتا ہے۔ جو یہ سارا ایمان والا ہو، رب فرماتا ہے صرف ایسے ایمان والے کو میں اہل بیت کی محبت عطا کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ۔ ہون گل آ گئی ہے ساڈے دے، ہون گل آ گئی ہے ساڈے دے۔ میں بھی کہنا میں ایمان والا، اصحاب کو بھی مانتا ہوں، حضور کے اہل بیت کو بھی مانتا ہوں۔ رب کہتا ہے منن نال گل کچھ نہیں ہوندی، ماننے سے میں اہل بیت کی محبت ہر کسی کو نہیں دیتا۔ تو کہنا میں ماننا، او منن نال اہل بیت کی محبت کا تقاضا پورا نہیں ہوندا جنی دیر تک عمل نہ کریے۔ اب قرآن پڑھنے لگو، بولیے سبحان اللہ۔ یہ سورہ شورا کی آیت نمبر 23 ہے۔ رب فرماتا ہے ذالک الذی یبشر اللہ، اہل بیت کی محبت یہ وہ خوشخبری ہے جو میں اپنے بندوں کو دیتا ہوں۔ یا اللہ بندے کون سے ہو؟ فرمایا آمنو۔ اچھا یا اللہ سیدھے سارے ایمان والے ہیں۔ رب فرماتا ہے ہجے بھی نکھیڑا نہیں ہویا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اس ایمان والے کو اہل بیت کی محبت دوں گا، اور جو اچھے کام کرتا ہو، جو اچھے کام کرتا ہوگا صرف اس بندے کو اہل بیت کی محبت دوں گا اور کسی کو نہیں دوں گا۔ اگر ایک بندہ شراب پی کر اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرے، اور ایک بندہ کرپشن کر کے سود کی دولت لے کر ایک دوسرے کو دھوکہ دے کر ایک دوسرے کو پریشان کر کے پھر کہے میں اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتا ہوں، رب فرماتا ہے نا یہ بات صرف ایمان والوں تک تھی، مگر میں نے ایمان تک بات نہیں رکھی، میں نے کہا آمنو بھی ہو، عبادہ ہو بھی ہو، اور وعامل الصالحات بھی ہو۔ جو عامل الصالحات پر ہوگا، رب فرماتا ہے صرف اس بندے کو میں اہل بیت کی محبت دوں گا اور کسی کو نہیں دوں گا۔ اب پتہ چلا جو شرعی تقاضوں کو پورا کرتا ہو، جو شریعت کے اصولوں پر چلتا ہو، رب فرماتا ہے اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرنے کا صرف وہی شخص حقدار اور کوئی شخص حقدار۔ جب رب نے فلٹر لگا لیے، اب سی ایس آپ نے مجھے ایسے ہی بٹھایا، جیڑے بندے نے درس انظامی نہ کیتا مولوی تے ان بندے ٹکٹ نہیں دیندے، کیوں؟ کس عہدے کے لیے کسی کو فلٹر کیا جاتا ہے۔ رب نے اب سی ایس ایس اسسٹنٹ کمشنر لگانا ہو، کوئی بندہ سی ایس ایس کے بغیر بیٹھ سکتا ہے ادھر؟ نہیں، کیوں؟ عہدے کے مطابق بندے کو کانٹا چھانٹا جاتا ہے۔
رب نے فرمایا او تو اہل بیت دی محبت کا دعویٰ کر رہے اور پہلے اپنے اندر خوبیاں پیدا کر، نیک بھی ہو جا، ایمان والا بھی ہو جا، چنگے کام بھی کردا ہو۔ رب پھر فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اکثر علماء کرام یہاں سے قرآن پڑھتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں یہاں سے ٹھیک ہے پڑھو، لیکن اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرنے سے پہلے قرآن کی آیت کا پچھلا جز بھی پڑھو، تاکہ دنیا والوں کو پتا چلے اہل بیت سے پیار ہی وہ کر سکتا ہے جس کے عمل اچھے ہوں، صرف وہ اہل بیت سے پیار کر سکتا ہے۔ جب یہ سارا کچھ پایا گیا، بندہ عبادہ ہو بھی ہو، بندہ آمنو بھی ہو، اور وعمل الصالحات بھی ہو، پھر رب نے فرمایا اب قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اب تو اہل بیت سے پیار کر، میں تجھ سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ میں مزید چند منٹ گفتگو کر کے اپنی بات کو کلوزنگ کی طرف لے کر آتا ہوں۔ ہم شب توبہ، شب برات آتی ہے، کیوں جاگتے ہیں بھائی؟ توبہ کے نوافل پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ معاف فرما دے۔ حج کرنے جاتے ہیں، لاکھوں روپیہ لگا کے، 2 ملین سے زیادہ پیسے اس دفعہ لگے، کسی کو پتہ قبول ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں ہے۔ میرے خیال سے میں قرآن پاک سے سمجھا دوں تو زیادہ بہتر ہے۔ اے سورہ ہود پڑھنے لگا میں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ۔ قوم حضرت ہود علیہ السلام کی قوم غلطی کر بیٹھی، تو قوم ہود علیہ السلام کے پاس گئی تو ہود علیہ السلام نے فرمایا رب سے معافی مانگو۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا، بولیے رَبَّكُمْ، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا، بولیے رَبَّكُمْ۔ بھائی غلطی کی ہے، اب معافی میں نے تو تمہیں نہیں دینی، معافی تو رب نے دینی ہے۔ اسی طرح یہ غلطی نوح علیہ السلام کی قوم بھی کر بیٹھی۔ یہ ہے آیت نمبر 11۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے غلطی کی، نوح علیہ السلام نے فرمایا اے وسیلہ بھی میں وچوں کڈن دیا تے تلاش تو صاحب کرنا، موضوع کربلا تے چل رہے، ورنہ وسیلے دی مات سمجھنا او تسی آپ سمجھنا ہے، کوئی سودا ہے تے فائدہ نقصان آپ سمجھدے ہو نا، لیکن میں گل وسیلے دی نہیں کر رہا، سمجھنا تو صاحب ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے غلطی کی، رب نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ قانون یہ ہے، کائنات میں کوئی غلطی کرے، کائنات میں کوئی غلطی کرے، الغرض آدم علیہ السلام سے غلطی ہو جائے، جب تک کربلا والوں کا واسطہ نہ دے غلطی معاف نہیں ہوتی۔ جس کو سمجھ آئیے وہ بولے سبحان اللہ۔ تمام انبیاء نے بولا اور غلطی کر بیٹھے ہو معافی مانگو رب کو لو، یہ تھا پیکج دوسرے انبیاء کے لیے، مگر جب باری محمد مصطفیٰ کی امت کی آئی فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤ کا فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں آنا، رب تمہیں بخش دے گا اور تم رب کو پالو گے۔ پھر فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، محبوب تیرے گھرانے والوں کے ساتھ جو آئے گا ہم اس کو بھی بخش دیں گے۔ دوسری قومیں معافی کو طلب کرتے نہیں، رب نے فرمایا وَمَن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا۔ تو حج کر پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں، تو روزے رکھ پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں، مگر تو اہل بیت سے مودت کر۔ وَمَن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا، رب تیرے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا، بلکہ ان اللہ غفور، ان اللہ غفور 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 شکور۔ تو اہل بیت سے مودت کر، رب تمہیں معاف بھی کر دے گا، رب تمہارا شکر بھی ادا کرے گا۔ دیکھیں حضور کی امت کو کتنے بڑے کتنے اعلیٰ اہل بیت ملے، رب نے تمام انبیاء کو صحاب دیے، مصطفیٰ کے صحاب جیسا کوئی صحاب نہیں، رب نے تمام انبیاء کو اہل بیت دیے، مگر مصطفیٰ کے اہل بیت سے اہل بیت کوئی نہیں۔
یہ آیت مبارکہ کا ترجمہ مکمل ہو گیا اور تقریر بھی آلموسٹ ختم ہو گئی. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنے لگا ہوں. یار یہ جو آیت مبارکہ ہم سنتے آ رہے ہیں کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ سب نے سنی ہے نا؟ یہ تو آیت مبارکہ مکہ میں نازل ہوئی ہے. امام حسین علیہ السلام تو مدینہ پاک میں پیدا ہوئے. ادھر سے چھوٹا بچہ اٹھ کے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے کا نام ہی ہے جس کی شادی نہیں ہوئی. کوئی بتا سکتا ہے؟ قبل از وقت کوئی بندہ نہیں بتا سکتا. بات سمجھا کہ نہیں؟ آیت مبارکہ تو مکہ میں نازل ہوئی ہے. اس وقت تو امام حسین ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، تو پھر رب نے یہ کیوں فرمایا کہ اہل بیت سے پیار کرو؟ اس وقت تو اہل بیت بنے ہی نہیں تھے، وقت سے پہلے کیوں رب نے ارشاد فرمایا؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا. اب کسی کا بچہ پیدا ہوگا تو اس کا نام رکھا جائے گا نا، وقت سے پہلے تو نہیں رکھا جائے گا. میرے خیال سے میں قرآن پڑھتا ہوں پھر سمجھ آ جائے گی. قرآن پڑھتا ہوں، بولیے سبحان اللہ. جو قرآن سننا چاہتا ہے بولیے سبحان اللہ. یہ سورج، اچھا ایک ہوتا ہے قانون قدرت، ایک ہوتا ہے بولیے قانون. قانون دنیا کا قانون نہیں ٹوٹتا، جو ٹوٹ جائے وہ قانون تو نہیں رہتا. دنیا کا قانون نہیں ٹوٹتا حضرت صاحب، رب کا قانون کیسے ٹوٹ سکتا ہے؟ یہ سورہ یاسین ہے، رب کا قرآن فرما رہا ہے والشمس تجری لمستقر لہا. یہ سورج اپنے مدار میں گھوم رہا ہے. کیوں؟ ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ تقدیر ہے، اور تقدیر کا انکار کفر ہے. یعنی یہ قانون قدرت ہے، قانون قدرت بدلتا نہیں. ٹھیک ہے، سورج نہیں پیچھے آتا کیونکہ قانون قدرت ہے. آپ بتائیں پتھر بول سکتا ہے؟ بولیے. اس اینٹ کو کہ ہاں بول کے بتائے، بولے گا؟ کیوں؟ قانون قدرت ہے. درخت چل سکتا ہے؟ کیوں؟ قانون قدرت ہے. بولیے قانون. جاگ کے بیٹھیے قانون. جب باری آتی ہے نا عشق کی، جب باری آتی ہے نا عشق کی، تو یارا دنیا کا قانون نہیں ٹوٹ سکتا، رب تے عشق مصطفیٰ واسطے اپنا بنایا ہوا قانون توڑ دیتا ہے. جب علی کی اثر قضا ہوئی، ایک طرف رب فرما رہا ہے کہ سورج اپنے مدار میں، یہ سورہ یاسین ہے، سورج اپنے مدار سے باہر نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ قانون قدرت ہے. مگر جب بات محمد کے گھرانے کی آئی، رب نے فرمایا محبوب تیرے گھرانے کی بات ہے، انگلی سے اشارہ کر. سورج کو 70,000 فرشتے کھینچ کے ایک طرف لے کے جاتے ہیں، تیری انگلی کا اشارہ ایک طرف، تو ایک طرف پیچھے اشارہ کر، سورج پیچھے کھینچا ہوا چلا آئے گا. قانون قدرت تھا کہ سورج پیچھے نہیں آ سکتا. مگر بات جب محمد کے گھرانے کی آئی، رب نے اپنا بنایا ہوا قانون توڑ دیا. پتھر بول سکتا ہے؟ مگر جب ابو جہل نے حضور کی ناموس پر حملہ کیا نا، تو رب نے فرمایا محبوب بے شک قانون قدرت ہے کہ پتھر بول نہیں سکتا، مگر بات جب تیرے گھرانے کی عزت پر آ جائے، ہم ابو جہل کی مٹھی میں بھی پتھروں کو کلمہ پڑھوا دیتے ہیں. درخت چل سکتا ہے؟ نہیں. کیوں؟ قانون قدرت ہے کہ درخت نہیں چل سکتا. مگر بات جب محمد کے گھرانے کی آئی، رب نے فرمایا محبوب قانون یہ ہے کہ درخت چل نہیں سکتا، مگر بات اب آپ کی عزت کی آ گئی ہے، آپ کے گھرانے کی بات آ گئی ہے. کو یہ نہ کہ کربلا والوں کی تو سنی نہیں جاتی. محبوب آپ درخت کو اشارہ کرے، درخت قانون کو توڑتا ہوا آپ کے قدموں میں آ کر گرے گا. یہ تھا قانون قدرت. اب میں آپ کو سمجھانے میں آسانی سے سمجھا پاؤں گا.
کہ یہ کل اسالکم علیہ اجرا الا المودہ والی آیت پہلے کیوں آئی؟ کیونکہ میرا یہ کسی کا بھی جو بچہ ان میریڈ ہے اس کا بچہ تو پہلے ہو جانا، یہ تو قانون قدرت ہے ہی نہیں۔ قانون قدرت یہ ہے کہ پہلے والد آئے گا پھر بچہ آئے گا، یہ قانون قدرت ہے۔ میرے خیال سے میں قرآن پڑھ لیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، تو یہ نہ کہنا کہ حضرت صاحب خود ہی چلے گئے بغیر تیاری کے آئے ہیں۔ قانون قدرت ہے، سورہ دہر کی آیت نمبر 1 ہے۔ جو چاہتا ہے میں قرآن پڑھوں وہ بولے سبحان اللہ، جو چاہتا ہے کہ میرے نامہ مال میں فری کھاتے میں 90 نیکیاں لکھی جائیں وہ بڑے سبحان اللہ، پھر بولے سبحان اللہ۔ بات ختم ہونے لگی ہے، پھر بولے سبحان اللہ۔ قانون قدرت ہے، حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ انسان تو دنیا میں آنے سے پہلے قابل ذکر ہی نہیں، یہ ہے قانون قدرت، یہ ہے قانون قدرت کہ دنیا میں آنے سے پہلے انسان قابل ذکر نہیں ہوتا۔ یہ تھا بات دنیا کے لیے، مگر جب بات محبوب کے گھرانے کی آئی، رب نے اپنا بنایا ہوا قانون توڑ دیا اور دنیا والوں کو بتایا بے شک میرے محبوب کی اہل بیت میں بھی حسن اور حسین نہیں آئے، مگر قانون قدرت یہ ہے کہ کوئی آئے تو قابل ذکر ہوتا ہے، مگر جب بات محمد کے گھرانے سے عشق کی آتی ہے، رب نے اپنا بنایا ہوا قانون حسین کی پیدائش سے پہلے ہی توڑ دیا محبوب کہ جب تیری اہل بیت آ جائے ساری کائنات والے کٹھے ہو کے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ساری کائنات کٹھے ہو کے محمد کے گھرانے کی تسبیح پڑھنے لگ جانا، رب تمہیں معاف بھی کرے گا، تمہارا شکر بھی ادا کرے گا۔ یہ ہے قانون قدرت اور یہ ہے عشق مصطفیٰ اور یہ شان ہے کربلا والوں کی۔ میں آج بیٹھے سوچ رہا تھا اشرف علی تھانوی داتا علی اجمیری کے دربار پہ حاضر ہوئے۔ آپ لکھتے ہیں ان کو نا رب نے نگاہ دی ہوتی ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے ڈرو۔ کیوں؟ المؤمن ینظر بنور اللہ، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اشرف علی تھانوی کہتے ہیں جب میں داتا علی اجمیری کے دربار میں داخل ہوا نا، آسمان سے اتنے فرشتے داتا علی اجمیری کی قبر انور پہ، میں نے کہا یار یہ شان ہے داتا علی اجمیری کی، حسین کے بچوں کی یہ شان ہے، کربلا والوں کے صاحبزادوں کی یہ شان ہے۔ اور علامہ اقبال جب حاضر ہوئے نا مجدد الفسانی کی دربار پہ تو آپ فرماتے ہیں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر ہے جس کی خاک زیر فلک مطلع انوار۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں مجدد الفسانی کی قبر پہ میں حاضر ہوا، رب نے مجھے یہ نگاہ عطا کی کہ میں قبر کے اندر دیکھ رہا تھا کہ رب نے مجدد الفسانی کی قبر کو انوار و تجلیات سے بھر دیا ہے۔ میں کہ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ امام حسین کے دربار پہ رب نے کتنے فرشتوں کو بھیجا ہوگا، کتنے انوار و تجلیات کا مرکز ہوگا امام حسین کے دربار۔ تو دعا ہے کہ ہمیں اہل بیت سے پیار کرنے کی، ان شرائط پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو رب کے قرآن نے بیان فرمائی کہ اہل بیت سے پیار کرنے کے لیے بندہ بھی اس کا ہو اور آمنو بھی ہو۔ آمنو سے مراد حضور کے صحاب کو بھی مانتا ہو، آمنو سے مراد حضور کی اہل بیت کو بھی مانتا ہو، اور سب سے بڑھ کے وعامل الصالحات، یہ تمام شرائط جس پر پائی جائیں اللہ ہمیں پھر اہل بیت کا پیار نصیب عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔